اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سامعین ناظرین، آج ہم سورہ جمعہ میں جو آیت ہے جمعہ کے نماز کے لیے، اسی کے معاملات کو ہم آج انشاءاللہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ فقہ جعفریہ میں واجب تخییری ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ واجب عینی کہ ہر صورت میں اسی نے ہی ادا کرنا ہے جس کے اوپر واجب ہے اور اسی کو ہی ادا کرنا ہے، لیکن یہ واجب تخییری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء علماء باروایت معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے غیبت امام میں، امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں چاہیں تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھیں اور چاہیں تو نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں، لیکن نماز جمعہ کو ترک نہیں کرنا۔ ترک کرنے والوں کے بارے میں احادیث ہیں اور سخت احادیث ہے مذمت میں کہ جو بندہ 3 جمعے مسلسل ترک کر دیتا ہے اس کا شمار منافقین میں ہوگا۔ تو نماز جمعہ جو ہے یہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز جمعہ ہوتی ہے، 2 رکعت کے بدلے میں خطبے ہیں 2، تو یہ 4 کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو جب ہی یہ 4 کی کفایت کرتی ہے جب آپ نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیں گے تو نماز ظہر کو احتیاط واجب کی نیت سے پڑھیں یا احتیاط کی نیت سے پڑھیں، باقی عصر جو ہے وہ واجب عینی کی نیت سے ادا ہوگی۔ اس کے لیے جو فضائل کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ضروری ہے کہ 2 خطبوں کا سننا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے کہ جو مومنین اس نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں ان کا خطبوں کا سننا ضروری ہے۔ جو لوگ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھتے ہیں، شرائط جمعہ کا ہونا ضروری ہے کہ پیش نماز کے بھی شرائط اس میں موجود ہوں، امام جمعہ کے شرائط موجود ہوں، عین زوال کے وقت جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہو اور تقریباً آدھے گھنٹہ سے لے کے 40 منٹ کے اندر جو ہے جب زوال کا ٹائم ہو رہا ہے اس سے لے کے 40 منٹ تک وہ نماز جمعہ کمپلیٹ ہو جائے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں تو آیت اللہ سستانی صاحب نے واجب تخییری جو بتایا ہے، تو کچھ مراجع کا میں ریفرنس دے رہا ہوں۔ نمبر 1 آیت اللہ سستانی وہ فرماتے ہیں کہ واجب تخییری ہے، ان کی کتاب توضیح المسائل صفحہ نمبر 123 123 صفحہ نمبر پہ۔ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی علیہ الرحمہ روح اللہ خمینی نے اپنی توضیح المسائل 456 میں کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ ولی فقیہ رہبر انقلاب آقا خامنئی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں صفحہ نمبر 171 پہ توضیح المسائل میں کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید حکیم یہ جو فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، صفحہ نمبر 202 ہے۔ آیت اللہ مبشر کاشانی اپنی توضیح کے صفحہ نمبر 360 میں فرماتے ہیں نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ آیت اللہ محمد حسن فضل اللہ اپنی توضیح کے صفحہ نمبر 147 پہ فرماتے ہیں نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ محمد رضا گل پیگانی نے اپنے فتاویٰ میں اور سید محمد صادق شیرازی نے بھی اپنے فتاویٰ میں کہا ہے۔ لیکن بہرحال ایک مراجع کی جو میجورٹی ہے، جو کثرت ہے، وہ نماز جمعہ کو واجب تخییری شمار کرتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مل یحضرہ الفقیہ میں کہا ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے، صفحہ نمبر 206 پہ۔ تو بہرحال نماز جمعہ کے بارے میں کافی روایات ہیں، کافی اقوال ہیں، لیکن نماز جمعہ کو ترک نہیں کرنا ہے، نماز جمعہ کو ادا کرنا ہے۔ نماز جمعہ کی نماز جو ہے اس کافی فضائل کی حامل ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں نماز جمعہ غریب مومن کا حج ہے۔ جو بندہ حج پہ نہیں جا سکتا ہے وہ گھر سے چل کے آ جائے، نماز جمعہ ادا کرے تو جو ثواب حاجی کو عطا ہوتا ہے وہی ثواب پروردگار عالم نماز جمعہ پڑھنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہاں تک روایت ملتی ہے کہ ہم تو جمعے کو نکلتے ہیں نا کہ غسل جمعہ کیا جائے، اور مراجع فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل واجب کی نیت سے کریں، زوال کے وقت کریں تو اسی غسل سے ہی نماز جمعہ اور نماز عصر ظہرین پڑھ سکتے ہیں، نماز کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ دن ایسا فضیلت والا دن ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے کہ یہ غسل جمعہ کیا جائے۔ خوشبو لگانا، سفید لباس پہننا، صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہننا جمعہ کے دن زیادہ تاکید ہے۔ اور 7ویں امام تو جمعے کا اہتمام شنبہ پنج شنبہ یعنی جمعرات سے شروع کر دیتے تھے۔ جمعرات آتی تھی
تو امام علیہ السلام جمعے کا اہتمام شروع کر دیتے تھے۔ ایک روایت میں بھی ہے، قرآن کریم میں جتنی بھی واجبات ہیں، جتنی پنجگانہ نمازیں ہیں، کسی نماز کے بارے میں دوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن جب سورہ جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں تو نماز جمعہ کے لیے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے دن کی ندا دی جائے تو تم دوڑو، سارے کام اپنے چھوڑ دو۔ تو یعنی اتنی دوڑنے کی، اتنی نماز کی تاکید ہے کہ لازمی آپ پڑھو۔ باروایت ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے دن طلوع فجر ہوتی ہے، جمعے کے دن کے بھی کافی اور بھی اعمال ہیں، نمازیں بھی ہیں، اس غیبت کے زمانے میں دعائے ندبہ بھی ہے کہ امام زمانہ کی دعا پڑھی جائے، امام کی طلب کی دعا پڑھی جائے تاکہ آپ کا شمار منتظرین امام زمانہ میں ہو جائے۔ میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب روز جمعہ آتا ہے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، اے بندگان خدا کا حکم ہے جو مجھ سے آج توبہ مانگے گا، توبہ کرے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندگان خدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ رزق مانگے گا میں اسے رزق عطا کروں گا۔ اگر نماز جمعہ پڑھنے آئے، نماز جمعہ ادا کرے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اولاد کے لیے دعا مانگے گا، خدا کہتا ہے میں تمہیں اولاد عطا کروں گا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کرنے کے بعد اگر انسان دعا مانگے کہ پروردگار مجھے شفا مل جائے، فرشتہ وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان غمگین ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے، روز جمعہ آ کے بارگاہ الہی میں نماز جمعہ کو ادا کر کے خدا سے دعا مانگے، پروردگار میرے ہم اور غم کو دور کر دے، پروردگار اس کے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی قید میں رہا ہے، یا کتنی دولت لوگ خرچ کرتے ہیں، سفارشیں کراتے ہیں قید رہا ہو جائے، ہم اللہ سے کیوں لو نہیں لگاتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی روز جمعہ بارگاہ توحید میں آ کے، امام بارگاہ میں آ کے، جامع مسجد میں آ کے نماز جمعہ ادا کر کے قیدی کی رہائی کے لیے دعا مانگے تو خداوند عالم کا حکم ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کو خداوند عالم نے انتہائی بابرکت قرار دیا ہے، اور یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ پوچھا کہ مولا کیوں سردار دن ہے؟ فرمایا اللہ نے جب دینوں کے اوپر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پیش کیا تو جس دن نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا ہے، سادہ لفظوں میں یوں کہوں کہ ولایت علی کا اقرار کیا ہے، وہ روز جمعہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میرے مولا علی علیہ السلام کا غدیر ولایت کا دن ہوا تھا، ولایت علی کا دن جو غدیر میں ہوا ہے 18 ذی الحجہ، وہ بھی روز جمعہ تھا۔ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو روز جمعہ ہوگا، جب قیامت آئے گی تو پھر روز جمعہ ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ بندہ روز جمعہ اگر پروردگار عالم سے مغفرت کی دعا کر کے مر جائے، فرماتے ہیں پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جمعے کے دن صدقے کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے۔ روز جمعہ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے ملائکہ ذرا سونے کے قلم اٹھاؤ، چاندی کے اوراق اٹھاؤ، اس انسان کے حق میں نیکیاں لکھتے چلے جاؤ، گناہ مٹاتے چلے جاؤ۔ تو نماز جمعہ کو ترک نہیں کرنا ہے، روز جمعہ کے فضائل کو پڑھنا بھی ہے، اور ان تمام تر جتنے فائدے ہیں ان سے مستفید بھی ہونا ہے۔